السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ رمضان المبارک سے قبل 6 ہفتوں کی غزہ میں جنگ بندی کی یقین دہانی کرانے والے امریکہ اور مغربی ممالک نے اسرائیل کی ہٹ دھرمی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب جنگ بندی کے بجائے صرف انسانی امداد پر زور دیا جا رہا ہے۔ غزہ کے جو مسلمان پہلے ہی سے دن میں ایک وقت کی خوراک کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں، وہ رمضان المبارک کا اہتمام کیسے کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسرائیلی جارحیت کے چلتے کھنڈر میں تبدیل ہو چکے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کا رمضان المبارک کی آمد پر جوش دیدنی ہے۔ خواتین، مردوں اور بچوں نے رمضان المبارک کا بھرپور انداز میں استقبال کیا ہے۔ آزمائشوں کے باوجود فلسطینیوں نے درختوں پر روایتی لالٹین لگا کر رنگ برنگے قمقموں سے خیمے سجاتے ہوئے رمضان کا استقبال کیا ہے۔ فلسطینیوں نے رفح شہر میں شہید ہونے والی مسجد الفاروق کے ملبے کے درمیان نماز تراویح بھی ادا کی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان گزشتہ سالوں سے بہت مختلف ہے۔ ہماری چھتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں، ہم خیموں میں ہیں۔ ہر سال رمضان کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، لیکن اس سال ایسا کچھ نہیں ہے۔ متاثرین نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جلد اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے اور غزہ میں حالات جلد بہتر ہو جائیں گے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے لگاتار بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یکم رمضان کی رات اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے رفح میں بمباری کی ہے۔ اسرائیلی بمباری کے باعث 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ شہداء کی کل تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز کی ادائیگی سے بھی روک دیا ہے۔ اسرائیل نے یروشلم میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس تعینات کر دی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے روکنے کے بعد فلسطینیوں نے یروشلم کے پرانے شہر کی سڑک پر نماز تراویح ادا کی۔ وہیں فلسطینی نیوز اکاؤنٹس ٹیلی گرام کے ذریعے نشر کیے گئے مناظر میں پیر کی صبح طول کرم کے نور شمس کیمپ میں اسرائیلی قابض افواج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ان مناظر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ قابض افواج کے کیمپ پر حملے کے دوران ایک فوجی گاڑی اور بلڈوزر کو دھماکہ خیز آلات سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دراصل طول کرم میں بڑی تعداد میں گاڑیوں اور بلڈوزر کے ساتھ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بولا تھا اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنے کی رسم ادا کرنے کے دوران غزہ میں 6 ہفتوں کے لیے فوری اور پائیدار جنگ بندی کے لیے بلا روک ٹوک کام جاری رکھنے کی بات کی۔ حالانکہ امریکہ اسرائیل کے سامنے کس طریقے سے بے بس ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، پوری دنیا سے دیکھ رہی ہے۔ وہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کا ذمہ دار اسرائیل کی ہٹ دھرمی کو قرار دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے تقریر میں کہا کہ گروپ نے قطر اور مصر کی سرپرستی میں ہونے والے مذاکرات عمل میں بڑی ذمہ داری، مثبت اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کی پابندی کرتا ہے اور لوگوں کو ان علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دیتا ہے جہاں سے وہ بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں، تو ہم قیدیوں کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کریں گے۔ وہیں فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نئی فلسطینی حکومت قائم ہوگی، یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نئی فلسطینی اتھارٹی کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا اور اس میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہوگی۔ محمود عباس نے یہ بھی کہا کہ حماس فلسطین کا اہم دڑا ہے، امید ہے کہ حماس نئی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ نئی اتھارٹی خطے میں امن اور غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ وہ غزہ پر اکیلے حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی، لیکن اتفاق رائے والی حکومت وہ چاہتے ہیں۔ وہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ انقرہ حماس کی مضبوطی سے حمایت کرتا رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ حماس کو کوئی بھی دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو حماس کے رہنماؤں کے ساتھ کھل کر بات کرتا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کی حمایت بھی کرتا ہے۔
غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری قتل عام کے بعد سے ہی ترک صدر رجب طیب اردوغان اسرائیل کے شدید ناقدین میں سے ایک رہے ہیں۔ اردوغان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے اور اس پر غزہ میں نسل کشی کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ سپریم کورٹ الیکٹورل بانڈ کیس میں SBI کی عرضی پر آج سماعت کرنے والا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے انتخابی بانڈز کی تفصیلات ظاہر کرنے کی آخری تاریخ میں 30 جون تک توسیع کی درخواست دائر کی ہے۔ SBI کو تفصیلی معلومات دینا ہے کہ کس سیاسی پارٹی نے کتنی رقم کیش کی تھی۔ وہیں چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ ایک علیحدہ عرضی پر بھی سماعت کرے گی۔ اس میں SBI کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں دائر درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ SBI نے 6 مارچ تک الیکشن کمیشن کو الیکٹورل بانڈ کے ذریعے سیاسی جماعتوں کی جانب سے وصول کیے گئے عطیات کی معلومات فراہم کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہیں کئی سیاسی جماعتوں نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ جو SBI ہے وہ اگر چاہے تو 24 گھنٹے کے اندر ہی جو الیکٹورل بانڈ سے متعلق معلومات ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن وہ اس میں ٹال مٹول کر رہی ہے اور اس میں سیدھا ہاتھ حکومت کا ہے، یعنی کہ مودی حکومت اس کے پیچھے ہے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی جانب سے تمام سیٹوں پر امیدوار اتارنے کے فیصلے سے کانگریس نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس ہمیشہ سیٹوں کی تقسیم کے معاہدے کے حق میں رہی ہے، لیکن ترنمول نے تمام 42 لوک سبھا سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس میڈیا ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ کہا ہے کہ انڈیا اتحاد کو مل کر BJP کے خلاف لڑنا چاہیے، لیکن ترنمول کانگریس نے مغربی بنگال کی تمام 42 لوک سبھا سیٹوں کے لیے انڈیا اتحاد کے لیے کوئی سیٹ چھوڑے بغیر اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ بتا دیں کہ اس فہرست میں شامل نمایاں امیدواروں میں کرکٹر یوسف پٹھان اور کیرتی آزاد کے علاوہ اداکار شتروگھن سنہا اور لوک سبھا سے معطل رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا کا نام بھی شامل ہے۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ اننت کمار ہیگڑے کے اس بیان پر سنگین سوال اٹھاتے ہوئے کہ BJP کو آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 400 سیٹیں جیتنے کی ضرورت ہے، کانگریس نے کہا کہ آئین کو دوبارہ لکھنا اور تباہ کرنا BJP اور RSS کا ایجنڈا ہے، جس میں ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے کہا کہ BJP رکن پارلیمنٹ کا بیان ایک بار پھر مودی اور RSS کے آمریت کو مسلط کرنے کے مکروہ ایجنڈے کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ مودی حکومت BJP اور RSS خفیہ طور پر آمریت نافذ کرنے کے خواہشمند ہیں تاکہ وہ ہندوستان کے عوام پر اپنی منوادی سوچ مسلط کر کے SC ST اور OBC کے حقوق چھین سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس سنگھ پریوار کے ان منفی مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ کانگریس سربراہ نے کہا کہ انصاف، مساوات اور آزادی آئین کے مضبوط ستون ہیں اور ان اصولوں میں کوئی بھی تبدیلی بابا صاحب امبیڈکر اور ہمارے قابل احترام بانیوں کے تصور کردہ ہندوستان کی توہین ہوگی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے۔ گزشتہ رات پہلی تراویح ادا کی گئی۔ رمضان المبارک کے آغاز پر گزشتہ رات لاکھوں افراد نے حرمین شریفین میں نماز تراویح ادا کی۔ مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں بھی پہلی تراویح ادا کی گئی۔ مسجد حرام میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے زائرین کے لیے رمضان مبارک میں خاص کر 5 پبلک ٹرانسپورٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ وہیں رواں سال رمضان مبارک کے دوران مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے لیے روزانہ ٹرین سروس چلائی جائے گی۔ رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر شیخ عبدالرحمن السدیس نے زائرین کے نام پیغام دیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ شیخ سدیس نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی قیادت میں زائرین کے لیے بہترین اقدامات کیے جاتے ہیں۔ زائرین کے آرام و راحت، امن و سلامتی کے لیے انتظامات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2024 میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں زائرین کی آمد متوقع ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔